فرمائیے. جی حضور پراشی میں ہے کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے بارے میں حضور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جہان کون کون سے ہیں؟ کیا ہماری دنیا کی طرح بتانا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں اچھا ہاں سر. جی جی. پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کہ یہ دنیا ہماری دنیا کی طرح کی مخلوق اور بھی کی ہیں یا کہ نہیں، عالمین جی میں تو مخلوق، زندہ مخلوق کی بحث تو نہیں ہے. جی ہر چیز جو موجود ہے، جی کائنات. اور عالمین سے مراد معلوم چیزیں، اور اسی لیے کائنات کہتے ہیں. اور معلوم چیزوں کا جہاں تک تعلق ہے، ہر شخص کے علم کے مطابق اس کی کائنات بدل جاتی ہے. ایک کیڑے کی کائنات اور ہے، کیونکہ اس کا عالم اتنا ہی ہے جتنی اس کو صلاحیت ہے سمجھنے کی یا ارد گرد محسوس کرنے کی. جو اندھے مکوڑے پھرتے ہیں جیسے دیمک، ان کا ایک اور عالم ہے، اور اپنے اپنے عالم میں وہ رب العالمین پاتی ہیں سب چیزیں. بس عالم کا تعلق عالم سے ہے. عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا. عالم سے مراد ہے جس کا علم ہو. بس سوائے اللہ کے کوئی حقیقی عالم نہیں ہے، اور اللہ کے وینٹیج پوائنٹ سے سارا عالم ہمیشہ موجود رہے گا جب تک وہ ہے. اور باقی جتنے عالم ہیں وہ آئے تو عالم وجود میں آ گیا، گئے تو ختم. ہر ایک کا عالم اس کے ساتھ ہی مٹتا چلا جاتا ہے. اور سائنسدانوں نے، فلاسفرز نے یہ بحث اٹھا لی کہ چونکہ عالم کا تعلق انسانی فکر اور سوچ سے ہے، اس لیے عالم ہمارے دماغ میں ہی ہے، اور ہمارے پاس کوئی یقین نہیں ہے کہ باہر کی دنیا بستی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ انسانی دماغ میں بھی فرق ہے. کوئی پاگل پن میں ایک عالم بنا بیٹھتا ہے اور اس پر پورا یقین رکھتا ہے کہ یہ عالم اسی طرح ہے، اور اس سے ڈرتا، ان چیزوں سے ان کی طرف لپکتا اگر پسند ہیں. تو ہمیں کیا پتا کہ یہ عالم ہے بھی کہ نہیں. عالم عالم سے وابستہ ہے. یہ بحث ہے جس کو اٹھا کر، کیونکہ انسانی جو وینٹیج پوائنٹ یعنی وہ مقام جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے وہ غیر معتبر ہے. وہ انسان کے لحاظ سے فرق ہے. ایک انسان ایک چیز کو اور طرح دیکھ رہا ہے، ایک اور طرح دیکھ رہا ہے. ایک انسان آج ایک طرح دیکھ رہا ہے، کل دوسری طرح دیکھ رہا ہے. اس لیے انسانی زاویہ نگاہ یا اس مقام سے جہاں سے وہ نظارہ کر رہا ہے، کوئی عالم بھی حقیقی نہیں رہے گا، غیر معتبر ہو جائے گا. صرف ایک عالم اللہ ہے. تبھی بار بار قرآن کریم عالم الغیب والشہادہ فرماتا ہے، جس کے وینٹیج پوائنٹ سے حقیقت دکھائی دیتی ہے. اور یا وہ باتیں جو خود ہمیں بتا دے وہ حقیقت بن جاتی ہیں، کیونکہ ایک قابل اعتماد نظر رکھنے والا جو علم بندوں کو پہنچاتا ہے وہ اسی طرح قابل اعتماد ہوتا ہے. تو یہ عالم کی بحث ہے. اب عالمین میں آپ کس عالمین کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بنی اسرائیل کا عالم بھی تھا، اس میں حضرت مریم کو عالمین پر فضیلت دے دی گئی. بنی اسرائیل کو بار بار فرمایا کہ ان کو سارے عالمین پر فضیلت دے دی. تو مسلمان بعد میں پھر کیا کرنے آئے، جبکہ وہ سب جہانوں کے نبی بھی نہیں تھے حضرت موسیٰ، اور رسول اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین قرار دیے گئے، اور جن کو فرمایا کہ تو اعلان کر دے کہ یا بنی آدم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اجتماعی طور پر تمام تر کے لیے رسول ہوں. تو عالم بدلتا ہے تو پھر یہ ان باتوں کا معنی سمجھ آتے ہیں. اگر عالم کا ایک ہی معنی لیا جائے تو یہ متضاد باتیں ہو جائیں گی. ایک طرف یہود کو سارے جہانوں پر فضیلت دے دی، دوسری طرف ان کو سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کا رسول بنایا، اور آپ کی امت گویا کہ یہود کی امت سے بھی کمتر ہو گئی، کیونکہ عالمین سے مراد سارے عالم لے لیے جائیں گے. پھر یہ درست نہیں ہے. عالمین ہر نقطہ نظر اور ہر
مقام سے دیکھا جائے گا، جس مقام سے کوئی دیکھ رہا ہے چیز، اس کی جو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو وانٹیج پوائنٹ کو اردو میں؟ زاویہ نگاہ. نہیں، زاویہ تو نقطہ نگاہ، زاویہ ایک ہی چیز ہے. وہ جگہ جہاں سے وہ دیکھتا ہے، وہ مسند جس سے بیٹھ کر وہ نظارہ کر رہا ہے، وہ فیصلہ کن ہوگا کہ اس کا عالم کیا ہے. اور اگر ایک سے زائد لوگ ہوں، قومیں ہوں، تو قوموں کا علم ان کے عالم کی بات کرے گا، ان کے عالم کا تصور بنائے گا. ہندوستان میں ایک لمبے عرصے تک یہی خیال تھا کہ صرف ہندوستان ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. ان کا سارا عالم وہی تھا، ان کے عالمین بھی وہی تھے. سمجھے؟ جی یہی پوچھنا چاہتے تھے؟ یہ اس کے شکریہ. بارے میں